السلام علیکم، ڈاکٹر غزالہ طاہر، لائف کوچ کاؤنسلر۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گٹ سسٹم، اپنے گٹ سسٹم کے متعلق، جسے کہ ہمارا سیکنڈ برین بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارا سیکنڈ برین ENS انٹرک نروس سسٹم کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ ہمارا ایک تو برین ہے، اور برین کے ساتھ ہمارے جو گٹ سسٹم ہے اس کے اندر جو نیورونز پائے جاتے ہیں وہ بھی بالکل ویسے ہی ہیں جیسے کہ نیورونز ہمارے برین میں پائے جاتے ہیں، اور اسی طرح کے نیورونز ہمارے گٹ سسٹم میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اس برین کا تعلق بھی ہمارے سوچ کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ جب بھی ہمارے ذہن کے اندر چلنے والے خیالات میں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے تو ہمارا گٹ سسٹم متاثر ہوتا ہے۔ نیگیٹیوٹی ہو یا پریشانی والے، اسٹریس والے، جو بھی ایسے خیالات جو کہ ہمیں پرابلم کی طرف لے کر جاتے ہیں، ہمارے مائنڈ سیٹ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری جو گٹ سسٹم ہے اس کی جو لائننگز ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ان کے اندر باریک باریک سے پورز ہو جاتے ہیں، سوراخ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کھانا صحیح طرح ہضم نہیں ہوتا، اور ایسیڈیٹی رہتی ہے، یا تو بہت زیادہ کانسٹیپیشن رہتا ہے، بعض لوگوں کو بہت زیادہ لوز موشنز ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سارا کچھ ہوتا ہے ہمارے برین کے اندر اور ہمارے گٹ سسٹم کے اندر، ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہماری کوئی بھی پریشانی والی سوچ، اسٹریس والی سوچ، ایگزامز کے حوالے سے کوئی خوف ہو، لوگوں کے حوالے سے، ریلیشن شپ کے حوالے سے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی خوف ہوتا ہے، کوئی بھی ڈپریشن، انزائٹی والی سوچ ہوتی ہے، یا پھر ہم بہت زیادہ ماضی میں رہتے ہیں یا بہت زیادہ مستقبل میں رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایشو بنا لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہوتے ہیں، تو یہ سارا جو سوچیں ہیں ہماری، یہ ہمارے گٹ سسٹم کے اندر جاتی ہیں اور ہماری جو ڈائجیشن ہے اس کے لیے پرابلم کا باعث بنتی ہیں۔ ہمارے جو سیروٹونن ہارمون ہے وہ 90% ہمارے گٹ میں ہی ریلیز ہوتا ہے، اور 10% جو ہے وہ ہمارے برین میں ریلیز ہوتا ہے۔ اگر ہمارا ENS انٹرک نروس سسٹم جو ہے وہ پراپر ورک نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے ہماری امیونٹی کمزور ہوتی ہے، آرتھرائٹس کی بیماری ہوتی ہے، بے شمار بیماریاں، کام میں دل نہ لگنا، کانسٹیپیشن کا ہونا، سیروٹونن ہارمون کی کمی کا ہونا، پیٹ اکثر خراب رہتا ہے، میگرین ہوتا ہے، غصہ، چڑچڑاپن، اریٹیشن، یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو گٹ سسٹم ہے اس کا کام پراپر نہیں ہے، ہمارا ENS سسٹم جو ہے وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا، مختلف پریشانی والی نیگیٹو تھنکنگ کو لے کر کے وہ اپنے کام کو صحیح طرح کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ جب بھی کوئی پریشانی والی سوچ ہمارے ذہن کے اندر آتی ہے، ہمارا پورا امیون سسٹم کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ آٹو امیون ڈیزیزز کی بھی جو وجوہات ہیں اس میں سے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارا امیون سسٹم جب بار بار کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، بار بار اس کے اندر پریشانی والی سوچیں آتی ہیں، تو پھر ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس کو کرنا کیا ہے۔ تو ایسے میں پھر وہ اپنے ہی سیلز کو اپنا نشانہ بنانے لگتا ہے، اپنے ہی سیلز کے لیے خطرناک، اپنی ہی باڈی کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے، اسی کے اپنی ہی باڈی کے آرگنز کو مارنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آٹو امیون ڈیزیزز جنم لیتی ہیں، جس میں کہ آرتھرائٹس ہے، اسکن کی بہت ساری بیماریاں ہیں، سورائسس ہے، اور ڈائبٹیز ہے۔ یہ ساری بیماریاں جو ہیں یہ آٹو امیون ڈیزیزز ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ ہمارے گٹ سسٹم کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہ ہوں تو ہم اپنی اس سسٹم کو بچا سکتے ہیں۔ ہماری گٹ لائنز کے اندر چھوٹے چھوٹے باریک سے سوراخ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو بھی پوری باڈی ہے وہ ایک لیونگ آرگنزم ہے، اور ہمیں اس کا پوری طرح سے دھیان رکھنا ہے۔ ہماری باڈی، ہمارے انٹسٹائنز، ہمارا اسٹمک، سب جو ہیں وہ لیونگ آرگنزمز ہیں، اور ہماری سوچوں سے اثر انداز ہوتے ہیں، جو بھی ہماری سوچ ہے وہ ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اس بات کو سوچیں کہ ہم کیسے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، عموماً ہمارے ذہن کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ ہم باہر سے دوائیں اور میڈیسنز لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کانسٹیپیشن ہے تو وہ اس کے لیے میڈیسن لیتا ہے، کانسٹیپیشن کو دور کرنے کے لیے۔ لوز موشنز ہوتے ہیں تو موشنز کو ختم کرنے کے لیے میڈیسن استعمال کرتا ہے۔ کسی کو کوئی بیکٹیریل ڈیزیز فیل ہوتی ہے تو وہ اینٹی بائیوٹک استعمال کرتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے گٹ سسٹم کو مزید خرابی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔
ہمیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو کھانا کھانا ہے، سب سے پہلے اگر ہم سمجھیں تو ہمیں اس طرح سے اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ اپنی باڈی کا اگر ہمیں خیال رکھنا ہے تو ہم جو بھی ایٹنگ کرتے ہیں، جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا ظاہر سی بات ہے ہماری ضرورت ہے اور ہمیں زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں اس میں پہلی چیز ہے کہ ہم اٹینٹیو ایٹنگ کریں۔ اٹینٹیو ایٹنگ کا مطلب ہے کانشیس ایٹنگ، مائنڈ فل ایٹنگ، کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کھانے کی ہم خوشبو سے، اس کے رنگ سے، اس کے ذائقے سے واقف ہوں۔ کھانا کھاتے ہوئے کبھی بھی ٹی وی نہ دیکھیں، خبریں نہ سنیں، باتیں کم سے کم کریں اور پورا دھیان، پوری توجہ اپنے کھانے کے اوپر رکھیں، اور جو بھی کھانا کھا رہے ہیں اس کو بہت اچھی طرح سے چبائیں، کیونکہ ہمارے منہ میں جب پہلا کام شروع ہوتا ہے غذا کو ہضم کرنے کا، وہ ہمارے منہ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ہمارے منہ کے اندر، ہمارے ماؤتھ میں مختلف انزائمز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ ہماری غذا کو ڈائجسٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم جلدی جلدی کھانا کھائیں گے، اس کو اچھی طرح سے چبائیں گے نہیں، باتیں کرتے ہوئے بے دھیانی میں کھانا کھائیں گے، تو ہمارے منہ کے اندر سے جو انزائمز ریلیز ہونے وہ ٹھیک طرح سے ریلیز نہیں ہو پائیں گے۔ پانی کھانے کو اتنا چبانا ہے، اتنا چبانا ہے کہ وہ بالکل پانی کی طرح سے لیکوڈ بن جائے، تاکہ اس میں ہمارے جو سلائیوا ہے اس کے اندر جو انزائمز موجود ہیں وہ ہمارے کھانے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں۔ تو یہیں سے ہمارا کام شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہم جلدی جلدی جب کھانے کو اپنے نگل لیتے ہیں، نہیں اتنا زیادہ اس کو چباتے، تو ہمارے منہ کے اندر جو سلائیوا رکھا گیا ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتا۔ کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ ہمارے ماؤتھ کے اندر ہی ٹوٹ جاتی ہے اچھی طرح سے۔ جتنی زیادہ کاربوہائیڈریٹ ہمارے ماؤتھ کے اندر بریک ہو جائے گی اتنی ہی ہماری باڈی کے لیے بینیفیشل ہوگی، ورنہ پھر اگر ہم بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹ لے جاتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر انسولین کی بڑی مقدار ریلیز ہوتی ہے، جو کہ پھر آہستہ آہستہ ہمیں ڈائبٹیز کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو بہت اچھی طرح سے جب ہم اس کو چباتے ہیں تو ہمارے جو سلائیوا ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور ہماری ڈائجیشن کے لیے یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے یوز اے اسٹارٹر۔ ہم کھانا کھانے سے پہلے اگر کسی بھی قسم کا اسٹارٹر یوز کرتے ہیں، یعنی کہ ہم بالکل ایک نمک کی چھوٹی سی چٹکی، بالکل تھوڑا سا نمک جو کہ پنک سالٹ ہو، عام نمک نہیں، جو کیمیکل والا نمک ہے وہ نہیں، بلکہ ہم اگر پنک سالٹ تھوڑا سا بالکل اس کی ایک چٹکی اپنی زبان پر رکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے نظام انہضام کو بہت زیادہ بہتر کر دیتا ہے۔ اس سے ہمارے منہ کے اندر، ماؤتھ کے اندر ہی سلائیوا ریلیز ہونا شروع کر دیتا ہے، جو کہ ہمارے کھانے کے ساتھ مل جائے گا اور پھر وہ ہمارے لیے بینیفیشل ہوگا اور ہمارے ہاضمے کو بہتر رکھے گا۔ پودینے کی چٹنی، دھنیا، پودینہ، کیری، لہسن کی چٹنی، ان کو اچھی طرح سے ان کا پیسٹ بنا کر کے اگر ہم ہر کھانے کے ساتھ اس کو استعمال کریں، یا کھانے سے پہلے تھوڑی سی صرف یہ چٹنی جو ہے اس کو اپنی زبان پہ رکھ لیں اور اس کے ذائقے کو فیل کریں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے ٹیسٹ برڈ بھی بہتر کام کرنے لگتے ہیں اور ہمارا جو ماؤتھ ہے اس میں سلائیوا کا ڈسچارج ہوتا ہے۔ ویسے بھی اب سوچیں کہ اگر کوئی چیز ہم کھٹی کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، کیری کے بارے میں سوچتے ہیں، تو ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ اچار کے بارے میں سوچتے ہیں یا کوئی بھی چیز جو ہمیں پسند ہوتی ہے، بریانی کے بارے میں، جو بھی جس کا فیوریٹ فوڈ ہوتا ہے انسان کا، وہ اس کو سوچ کر ہی اس کے منہ میں پانی آنے لگتا ہے، اس کا ذائقہ وہ فیل کرنے لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم چٹنی یا نمک تھوڑا سا اپنے منہ میں رکھتے ہیں تو اس سے ہماری جو سلائیوا ہے وہ ریلیز ہوتا ہے اور ہمارا ڈائجیشن جو ہے وہ پراپر ہونے لگتا ہے۔ تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے ری ہائیڈریٹ، کہ ہم اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھیں، مسلسل ہائیڈریٹ یور سیلف، کہ اپنی باڈی کو ہم ہائیڈریٹ رکھیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم تھوڑا تھوڑا سا پانی مسلسل استعمال کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ 1 گلاس 2 گلاس بھر کے پانی کے ایک ساتھ پی لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے 2 گلاس پانی پی لیے، اور ہم اس کو بعض اوقات کاؤنٹ بھی کرتے ہیں۔ اکثر ہم یہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کم سے کم ہمیں 12-15 گلاس پانی پینے چاہیے، تو ہم 1 گلاس بھر کے پانی کا پیتے ہیں اور ہم کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے 2 گلاس پی لیے، 4 گلاس پی لیے، 5 گلاس پی لیے۔ لیکن بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں۔ تھوڑا تھوڑا سا جو پانی ہوتا ہے وہ ہمیں ہائیڈریٹ رکھتا ہے۔ اگر جو ہم 1 گلاس بھر کے پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑی دیر کے بعد یورین کی حاجت پیش آتی ہے اور پھر وہ پانی جو ہے وہ ہمارا یورین کے ذریعے پاس آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم تھوڑا تھوڑا سا پانی پئیں گے تو وہ ہماری باڈی کے اندر ٹکے گا، رکے گا اور ہماری باڈی کو ہائیڈریٹ رکھے گا، ڈی ہائیڈریٹ رکھے گا، اور وہ ہمیں ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہیں کرے گا، یعنی ہماری باڈی کو ہائیڈریٹ رکھے گا اور ہمیں ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہیں کرے گا۔
تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اسی طرح سے نمک تھوڑا سا جو ہوتا ہے پنک سالٹ، وہ 1 چٹکی اگر ہم 2-3 لیٹر پانی میں ڈال کے ملا کے رکھ دیں اور اس کو تھوڑا تھوڑا سا پانی ہم گھوٹ گھوٹ کر کے پیتے رہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ نمک کے ساتھ ہم پودینہ ہے، تھوڑا سا لیمبو ہے، اور پودینہ ہے، لیمبو ہے، کھیرا ہے، یہ چیزیں بھی پانی میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں اور ان کو تھوڑی دیر رکھے رہنے دیں 4-5 گھنٹے، اور پھر اس کے بعد اس میں سے 2-2 4-4 گھونٹ پانی کے استعمال کرتے رہیں۔ تو یہ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، چھوٹی چھوٹی سی ٹیکنیکس ہیں جو کہ ہمیں بہت بڑے فوائد دیتی ہیں اور ہمارے ہاضمے کو بہت بہتر کر دیتی ہیں۔ تو ان کے اوپر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارے جو کانسٹیپیشن کی اور گٹ کی جو بھی پرابلمز ہیں، کہ ایسیڈیٹی رہتی ہے اور اس طرح کی جو بھی پرابلمز رہتی ہیں، ڈائریا رہتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، بھوک نہیں لگتی، ان سب کا حل اس کے اندر موجود ہے کہ ہم یہ اگر استعمال کریں گے چیزیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے کہ نیچرل لیگزیٹو میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ہیں جیسے کہ امرود ہے، بیج کے ساتھ اگر ہم امرود استعمال کرتے ہیں تو یہ ہماری جو انٹسٹائنز ہیں ان کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے۔ اس سے ہمارے اندر خون، ہیموگلوبن بھی بہت اچھا بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پپایا جو ہوتا ہے، پپیتا، اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی ہمیں کانسٹیپیشن سے بچاتا ہے اور ہماری جو انٹسٹائنز ہیں ان کے لیے بہت اچھی غذا فراہم کرتا ہے۔ بیر ہیں، شکرقندی ہے، منقے ہیں، یہ ساری وہ غذائیں ہیں جو کہ ہمیں ہماری آنتوں کے لیے، ہماری انٹسٹائنز کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ہمیں اگر دیکھیں صرف مزے کے لیے اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے کہ ہم اپنے تھوڑے سی صرف زبان کے مزے کے لیے اپنے پورے جسم کو ہم پرابلم کا شکار کر دیتے ہیں۔ ہماری آنتیں جو ہیں وہ کمزور ہو رہی ہیں، ان کے اندر سوراخ ہو رہے ہیں اور ان کے اندر سے ہماری جو ڈائجیشن ہے وہ پراپر نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے ہمیں جب پوری انرجی نہیں مل رہی تو ہم بہت زیادہ لیتھارجک فیل کر رہے ہیں، تھکا ہوا فیل کر رہے ہیں اور مسلسل ہم بیماریوں کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جب ہماری امیونٹی کمزور ہوگی تو ہم بہت جلدی بیمار ہوں گے۔ اگر ہمارا جو اینٹرک نروس سسٹم ہے، ENS ہے، وہ پراپر طریقے سے کام نہیں کر رہا تو ہماری امیونٹی ویک ہوگی اور ہم ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن اور اس طرح کی بے شمار چیزوں کو فیل کریں گے اور مسلسل ہم جلدی بیمار ہوں گے۔ جب موسم خراب ہوگا، طبیعت خراب ہوگی، بغیر اینٹی بائیوٹک کے، بغیر دواؤں کے ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، سنبھلنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا۔ ادروائز کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیماری ہم تک پہنچ بھی جاتی ہے تو ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ خود بخود ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ 1-2 دن کے بعد ہمارا امیون سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور ہمارا امیون سسٹم خود اس بیماری سے مقابلہ کرتا ہے۔ لیکن جب ہمارا امیونٹی بہت زیادہ ویک ہوتی ہے، ہمارے ڈائجیشن پراپر نہیں ہوتی، تو پھر ہم ویک ہوتے ہیں، ہماری امیونٹی اتنی جلدی جو ہے وہ کام نہیں کر پاتی اور ہمیں میڈیسن کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اور جتنی زیادہ ہم اینٹی بائیوٹک اور میڈیسنز استعمال کرتے ہیں اتنا زیادہ ہمارے جو انٹسٹائنز ہیں، ہمارا گٹ سسٹم ہے، اس کے اندر خرابی واقع ہوتی رہتی ہے اور ہم جو ہے وہ مسلسل بیماریوں کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو ہمیں دھیان کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی غذاؤں میں ہری پتوں والی سبزیاں استعمال کریں، آٹا استعمال کریں جس کو کہ چوکر کے ساتھ، یعنی کہ اس کو چھان کرنا استعمال کریں، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے امیون سسٹم کو مضبوط بناتی ہیں۔ اگر ہم فروٹس کا استعمال کرتے ہیں مناسب مقدار میں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نٹس کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہماری باڈی کو اسٹرانگ بناتی ہیں اور ہمارے جو امیون سسٹم ہے اس کو اسٹرانگ بناتی ہیں۔ ہمارے دیکھیں دل کے ساتھ ہمارا جو کنیکشن ہے نا، وہ ویگس نرو کے ذریعے ہمارے گٹ سسٹم سے ڈائریکٹ ویگس نرو جو ہے وہ ہمارے ہارٹ تک جا رہی ہے۔ تو اگر ہم اچھا سوچتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں تو ہمارے پوری باڈی اس کو فیل کرے گی، اور اسی طرح سے اگر ہماری کوئی پریشانی والی سوچیں ہیں تو وہ پریشانی والے خیالات ہیں وہ بھی ویگس نرو کے ذریعے ہمارے دل تک کے پہنچتے ہیں، ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ تو ان سب کا ایک گٹھ جوڑ ہے، ہمارا جو ہارٹ ہے، گٹ ہے اور ہمارا برین ہے، ان سب کا آپس میں تعلق موجود ہے۔ جیسے ہی کوئی پریشانی والی سوچ آتی ہے، ایک ٹرائنگل ہوتا ہے جسے ہم HPA کہتے ہیں، جیسی کوئی پریشانی والی سوچ آئے گی ہمارا ہیپوتھیلیمس ایکٹیویٹ ہوگا۔ ہیپوتھیلیمس جو ہے وہ ہمارے پیچوٹری گلینڈ کو ایکٹیویٹ کرے گا اور پیچوٹری گلینڈ جو ہے وہ اس کے فوری طور پر کورٹیسول اور ایڈرینلن ہارمون کو ریلیز کرے گا، اور ایڈرینلن اور کورٹیسول ہارمون جو ہے یہ ہمارا وہ ہارمون ہے جو کہ اسٹریس ہارمون ہے،
اور اس کو صرف اس وقت ریلیز ہونا چاہیے جب ہماری باڈی کو شدید خطرہ ہو، ہم میں جو ہے وہ ہماری جان کو خطرہ ہو۔ لیکن اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو، زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو ہم اس طرح سے لیں گے کہ ہماری زندگی کو اس سے کوئی شدید خطرہ ہے، تو ہمارے جو ہے وہ اسٹریس ہارمون بار بار ریلیز ہوگا، اور اس اسٹریس ہارمون کے بار بار ریلیز ہونے کی وجہ سے ہی ہمارا امیون سسٹم کام کرنا بند کرتا ہے اور ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمارے برین سے جو بھی نیگیٹو خیالات ہیں وہ ہمارے گٹ میں جاتے ہیں، اور پھر ہمارے اندر ایسیڈیٹی پیدا ہوتی ہے، گیسز کا اخراج ہوتا ہے، پیٹ پھولنے لگ جاتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں۔ نیگیٹو میسیجز فوراً آپ کے گٹ سسٹم کے ذریعے گٹ سسٹم اپنا ریسیو کرتا ہے، اور کوئی بھی بیکٹیریا ہو، کوئی بھی مطلب ہمارے نیگیٹو چیز ہو، اس کو ہمارا فوری طور پہ وہ ہمارے گٹ سسٹم میں جاتی ہے، اور وہاں سے پھر وہ ہائپوتھیلیمس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، پھر پیچیٹری گلینڈ، اور پھر ہمارا جو ہے وہ اسٹریس ہارمون ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہوگا کہ ہم جو ہیں وہ اپنی غذا اچھی لیں، اور پریشانی والی سوچوں کو نہ رکھیں۔ جب بھی ہم کھانا کھائیں تو مائنڈفل ایک احساس کے ساتھ کھائیں، اور شکر گزاری کے احساس کے ساتھ۔ جب ہم کھانے کے ساتھ شکر گزار ہوتے ہیں، جو بھی کچھ ہمیں ملتا ہے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، جتنا زیادہ ہم شکر ادا کرتے ہیں اتنا زیادہ ہم ریلیکس ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اسٹریس ہمارا کم ہوتا جاتا ہے۔ تو ہمیں شکر گزاری کی طرف آنا ہے تمام چیزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ اور جو اگر ہم غذا کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں اچھی اور صحت مند غذا لینی ہے، صاف ستھری غذا لینی ہے، جس کے اندر ہم جو پہلے ہم نے ڈسکس کی چیزیں کہ کس طرح سے ہمیں غذا استعمال کرنی ہے، اس کے ساتھ اگر ہم کچھ چیزیں ایسی دیکھیں کہ جس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، اگر ہماری انٹسٹائن میں کسی بھی قسم کے پرابلم ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، ایسیڈیٹی ہوتی ہے، اس طرح کے کوئی بھی پرابلمز ہیں، تو ہمیں ریڈ میٹ سے اوائڈ کرنا چاہیے، کم استعمال کریں، ریڈ میٹ کو کم استعمال کریں۔ اسی طرح ڈیری کا استعمال بھی کم کریں۔ دودھ کے اندر بھی کچھ ایسی جو ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو کہ ہمارا اگر گٹ سسٹم کمزور ہے، ہماری آنتیں کمزور ہیں، تو ان کے ہضم کرنے میں پرابلم ہوتی ہے۔ تو اس کو کوشش کریں کہ ڈیری کی چیزیں بھی کم سے کم استعمال کریں، دودھ دہی وغیرہ کم استعمال کریں۔ پروسیسڈ فوڈ بالکل بند کر دیں، کیونکہ سب سے زیادہ نقصان دہ چیز جو ہے وہ پروسیسڈ فوڈ ہے۔ تو آنتوں کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں، پروسیسڈ فوڈ ہے، میدا ہے، بیکری کے آئٹم ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بالکل زہر کا کام کرتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو ہمیں چھوڑنا ہوگا، کیونکہ ان کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے، اور ہماری باڈی ان کو ہضم کرنا بھی نہیں جانتی ہے، کیونکہ جتنی بھی چیزیں پروسیس فوڈ ہیں ان کو ہضم کرنا ہماری باڈی نہیں جانتی، اور اس کی وجہ سے ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اور اگر ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ ویک ہے اور ہمارا گٹ سسٹم کمزور ہے، تو پھر یہ چیزیں اور زیادہ ہمارے لیے نقصان دہ، اچھی تو کسی کے لیے بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہم جو ہیں وہ ان چیزوں، ہمارا امیون سسٹم پہلے سے ویک ہے، تو پھر یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہیں۔ اسی طرح سے جو ریفائنڈ شوگر ہے وہ بھی شدید ترین نقصان دہ ہے۔ ایک چینی جو ہے وہ ہمارے زندگی کو بہت کم کرتی ہے، ہمارے لیے بہت ساری بیماریوں کے لیے ہمارے اندر اس طرح کی چیزیں پیدا کرتی ہے کہ بیماری کے لیے ہمارے جسم جو ہے وہ سازگار ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ شوگر کو ہمیں کم سے کم استعمال کرنا ہے۔ اگر بہت زیادہ میٹھا کھانے کی خواہش ہو تو ہم تھوڑا سا گڑ استعمال کر سکتے ہیں، تھوڑی سی مقدار میں مشری استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وائٹ شوگر جو ہے، پروسیس جو شوگر ہے، اس کو ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم بالکل بھی نہ استعمال کریں، کیونکہ یہ جو شوگر ہے یہ ہماری چھوٹی آنتوں میں جو ہماری ایک بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ بیڈ بیکٹیریا کہلاتے ہیں، جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، ان کی غذا یہ چینی ہوتی ہے، اور جب ہم اس کو زیادہ مقدار میں لیتے ہیں تو ہمارے وہ بیکٹیریا جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی گروتھ ہوتی ہے، اور جتنی زیادہ ان کی گروتھ ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ ہم بیماریوں کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے ہم جو اینٹی بائیوٹکس استعمال کرتے ہیں، میڈیسنز استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری آنتیں مزید کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں، اس میں باریک باریک سوراخ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ہاضمہ جو ہے وہ مزید متاثر ہوتا ہے، اور پھر وہی ساری چیزیں سائیکل چلتا رہتا ہے کہ کانسٹیپیشن، ڈائریا، ایسیڈیٹی اور اس طرح کی جو بھی ساری چیزیں ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ تو اگر ہم اپنی سوچ کے زاویے کو پازیٹیو رکھیں، اور ہم شکر گزاری کے ساتھ کھانا استعمال کریں، اور کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، ہر چیز کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کریں، تو ہم ان بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ
اتنی دیر ساتھ رہنے کے لیے، وہ تمام لوگ جو ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اور ہمارے لیے اچھے سے کامنٹس کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کی میں بہت شکر گزار ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔